یہ سیدنا صدیق اکبر ہیں رضی اللہ عنہ، اور میں نے عرض کیا تھا حدیث پاک آپ بارہ سماعت کر چکے کہ سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اندھیری رات میں چمکتے ہوئے بے شمار ستاروں کو آسمان پر دیکھا اور اس کے اللہ کے حبیب ماں باپ میں ساتھ جائیں، آپ کی امت میں کوئی ایسا فرد جس کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر ہوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ عمر ہے رضی اللہ عنہ۔ تو اس سے میں نے گزشتہ میں کیا تھا کئی چیزیں پتہ چلی، ایک تو یہ پتہ چلا ام المومنین کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کے حبیب آسمان پر جتنے ستارے چمک رہے ہیں ان کی تعداد جانتے ہیں، ورنہ تو سوال جو ہے وہ بس ہو جاتا، اور حضور بھی فرما دیتے ہیں کیسا سوال ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ سیدہ ام المومنین یہ بھی جانتی تھی کہ اللہ کے حبیب وہ ہیں ان کی جتنی امت ہے اللہ پاک نے ہر امتی کی نیکیوں سے اعمال سے اپنے محبوب کو آگاہ فرما دیا، لہٰذا حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ قیامت تک آنے والوں کی نیکیاں کیا ہوں گی، کیونکہ پوری امت کا ذکر کیا، اور امت میں سے حضور یہ بھی جانتے ہیں کس کی کتنی نیکیاں ہیں، ستاروں کی تعداد بھی جانتے ہیں، نیکیوں کی تعداد بھی جانتے ہیں، اور عمر بھر کی نیکیاں سیدنا امیر عمر کی محدثین میں مفسرین جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ حضرت امیر عمر کی عمر بھر کی نیکیوں کی تعداد تھی، گویا حضور امیر عمر نے جتنی نیکیاں اور کرتی ہیں حضور ان کو بھی جانتے ہیں، اور جو نہیں آئے ابھی حضور ان کی نیکیاں بھی جانتے ہیں، لہذا فرمایا کہ ہاں عمر کی نیکیاں اور ستاروں کی نیکیاں یہ ستاروں کی تعداد برابر ہے۔ سیدہ طیبہ خاموش ہو گئی اور اداس محسوس ہوئی۔ اللہ کے حبیب نے ان سے پوچھا کہ کیا تم چاہتی تھی کہ تیرے ابا ابو بکر کا نام لیتا ہے؟ اللہ کے حبیب میں ایسے ہی چاہتی تھی، ان سے فرمایا عائشہ تیرے ابا ابو بکر کی غار والی ایک نیکی ایک طرف، عمر کی ساری عمر کی نیکی ہے۔ اور یہ دوسری حدیث پاک جو میں نے آپ سنائی تھی وہ اس کی تصدیق کرتی ہے کہ حضور نے جب سیدنا جبریل علیہ السلام سے ایک دن فرمایا کہ اے جبرائیل میرے غلام عمر کی تعریف کرو، عرض کہ اللہ کے حبیب اگر مجھے تبلیغ عمر یوں مل جائے 950 برس مل جائے، میں آپ کے غلام عمر کی تعریف شروع کروں تو 950 برس ختم ہو جائیں گے، عمر کی تعریف مکمل ہے۔ سبحان، یہ رسول معظم ہے، رسول امین کہہ رہے ہیں، جبریل امین، تو پھر آپ اور میں کس پرکار یہ امیر عمر ہے رضی اللہ۔ حضور نے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا، تو یہ امیر عمر ہے۔ اور پھر حضرت سیدنا جبرائیل السلام خود فرما رہے ہیں اللہ کے حبیب عمر کون ہے؟ عمر ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ تو پتہ چلا کہ سیدنا صدیق اکبر وہ ہیں، ان کی ایک نیکی کی تعریف بھی تبلیغ عمر کم ہے، اور آپ کی وفا سے ایسی ہے کہ اس کی جتنی تعریف کی جائے صدیاں بیت جائیں ابو بکر کی تعریف کا۔ سبحان۔ تو یہی وہ نیکی جو غار والی ہے اللہ نے اس کا ذکر فرمایا، اور رب نے فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، کہ اگر کوئی میرے محبوبی بنائے، کوئی بھی میرے محبوب کی مدد نہ کرے تو اللہ کو بتا۔ سبحان۔ اور جب حضور نے ہجرت کا ارادہ کیا تو اس دن جو ہے مشرکین مکہ جمع ہوئے ایک خاص مقام پر، اور انہوں نے سرداران قریش اکٹھے ہوئے کہ اللہ کے حبیب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سلسلہ تبلیغ کیسے منقطع کیا جائے، کیسے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو معاملہ ہے اس کو ختم کیا جائے۔ تو اس پر یہ اجماعی رائے بنی کہ اگر یہ کرنا ہے تو پھر اللہ کے حبیب کو آج شہید کر دیا جائے، اللہ کے محبوب معاذ اللہ کو قتل کر دیا جائے۔ اس ارادے سے جتنے قبیلے تھے سب کے ایک ایک دو افراد لے کر انہوں نے حضور کے کاشانہ مبارک کو گھیرے میں لے لیا اور ایک دائرہ بنا دیا، کھڑے ہو گئے کہ جیسے ہی حضور آج باہر آئیں گے یک بار کی حملہ کر دیں گے، تیر انداز نیزہ باز تلوار والے یک بار کی حملہ ہوگا اور حضور یقیناً شہید ہو جائیں گے۔ اور سارے قبیلے اس لیے جمع کیے کہ بعد میں اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار قریش کے لوگ ہمارے مقابلے میں کھڑے ہوں تو سارے قبائل کو اکٹھے ہو کے ظاہر ہے وہ سب سے مقابلہ نہیں کر پائیں گے، لہذا خاموش ہو جائیں گے حضور کا بدلہ لینے سے۔ تو یہ وہ سارے کھڑے ہیں اور اللہ کے حبیب حضرت علی کو بلاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے علی میں آج کر رہا ہوں، اللہ نے حکم
کیا ہجرت کا میں مدینہ طیبہ کی طرف جا رہا ہوں، یہ سامان ہے لوگوں کی امانتیں، اے علی میرے بستر پر سو جاؤ اور صبح امانتیں واپس کر کے تم بھی مدینہ۔ حضرت علی جان کریم کو بلا کر اللہ کے حبیب باہر نکلے، ساری چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے اور وہ سمجھتے ہیں یہاں سے ہم کسی کو گزرنے نہیں دیں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے بڑی گیند اٹھائی اور اس کو یوں حضور نے پھینکا۔ اللہ کے قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا کہ قرآن نے کہا وما رميت ولكن الله رمى، اے محبوب وہ جو گیند تو نے پھینکی، مٹی تو نے ماری، تو نے نہیں ماری، کنکر تو نے نہیں مارے بلکہ اللہ نے مارے ہیں محبوب جب تو نے مارے ہیں۔ یعنی کیا انداز ہے رب کا پیار بھرا کہ اے محبوب یہ تو نے نہیں مارا، کب نہیں مارا محبوب جب تو نے مارا ہے، بلکہ یہ اللہ نے مارا ہے۔ وہ یا رب بتا رہا ہے کہ رسول اللہ کی مار اللہ کی مار۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جس پہ کی سارے گویا اندھے ہو گئے، حضور ان کے درمیان سے اگر ہم یوں کہیں اندھے بھی ہو گئے اور محسوس کرنے سے بھی عاری ہو گئے کہ حضور ان کے درمیان سے نکل کر چلے گئے اور ان کو کوئی خبر نہیں۔ اللہ کے حبیب چلے گئے، وہ جب انہوں نے دیکھا کافی تاخیر ہوئی، حضور کا شرنا ایک دس سے نہیں آئے تو مفسرین نے کہا انہوں نے دیواریں مانگی، فلانی اندر چلے گئے، دیکھا تو چادر لے کر حضور انہوں نے سب کے آرام فرمائے، چادر ہٹائی تو حضرت علی ہے۔ کہا اللہ کے حبیب کہاں ہیں؟ کہا وہ اندھا ہو تو تمہارے درمیان سے ہی تو گزر کر گئے اور تمہیں کوئی خبر نہیں ہے، رسول اللہ ہی تو چلے گئے ہیں۔ اب وہ بڑے پریشان ہوئے اور حضرت علی کیا کہتے ہیں یہ نہیں کہ اس دن خوف زدہ ہوئے کہ اتنے لوگ ہیں کیا ہوگا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں رات کو نیند نہیں کر پاتا تھا اس پریشانی میں کہ میری رات کی آخری زندگی کی آخری رات ہو اور میں غفلت میں سو جاؤں۔ بار بار ہویا اللہ کی یاد حضرت علی کو بیدار کرنے تھی اور یقیناً یہ موت کا انتظار ہوتا، فرماتے اس رات مجھے سکون سے نیند اس لیے آ گئی کہ آج موت کی رات نہیں ہو سکتی کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا مانتے دے کر آ جاتا۔ لہٰذا اس میں یقینی ہو گیا کہ آج کی رات موت کی رات نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، حضرت علی نے کہا کہ ہم تو یہ مانتے ہیں یہ اپنی لو اور پھر میں بھی جا رہا ہوں، اور پھر حضرت علی کریم جو ہے امانتیں سپرد کی۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر کے آئے اور علماء نے لکھا ہے کہ حضور نے بس ایسے دستک دی اور حضور نے جیسے ہی پارا سیدنا صدیق اکبر دروازہ کھول کر حاضر ہو گئے اور اللہ کے حبیب چلیے۔ تو وہ حدیث پاک مفسرین نے جس نے لکھا کہ پوچھا کہ اے ابو بکر کیا تم تیار ہیں؟ اللہ کے حبیب ایک دن آپ نے فرمایا تھا کہ کسی دن ہجرت کا وقت ہوگا اور میں ہجرت کروں گا اور میرے ساتھ ایک اور بھی ہوگا، میں نے اسی دن جان لیا تھا کہ وہ میں ہوں گا، اور اللہ کے حبیب میں اس رات سے ہر رات کو تیار رہتا ہوں کہ حضور تشریف لائیں تو پھر یہاں کھڑے ہونے کی حضور کو تکلیف نہ کرنی پڑے، تیار ہیں۔ اور وہ فوراً ساتھ چل دیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں اور چلتے رہے اور یہ پیدل کا سفر کر رہے ہیں۔ مشرکین مکہ نے گھوڑے تیار کیے، تیز رفتار سوار گھوڑے اور سوار لیے اور کہا کہ کہاں جائیں گے اللہ کے حبیب، ہم ان کو جلدی پا لیں گے، یہ پیروں کے نشانات ہیں، تو پیدل جا رہے ہیں، ہم ابھی ان کو پکڑ لیں گے، کتنی دور جا سکتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے حبیب چل رہے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، آپ دیکھیں اللہ کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا صدیق اکبر نے اللہ کے حبیب کافی دیر چل دیا، اب آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر بیٹھے، حضور کندھوں پر سوار ہوئے اور محدثین نے کہا یوں حضرت سیدنا صدیق اکبر نے دونوں ہاتھوں سے اپنے دو آقا اسلام کے دونوں قدم تھامے اور پھر حضور کو اپنے کندھے پر سوار کر کے پہاڑوں کے درمیان چل رہے ہیں۔ عمر مبارک بھی برابر ہے تو 2.25 سال کا فرق ہے، حضور کی عمر مبارک سے یہ کچھ کم ہے۔ اور پھر اللہ کے حبیب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر یہ پہاڑ پر چڑھے کہ کوئی جگہ دیکھیں، کچھ آوازیں آ رہی ہیں، شہر مشرقین مکہ دن کا اجالا ہونے والا ہے، قریب نہ آ جائیں۔ اور پھر غار ثور دیکھی تو غار میں باہر اللہ کے محبوب سے کہ اللہ کے حبیب آپ یہاں ٹھہریے، میں اندر جاتا ہوں، پتہ نہیں کہاں کیسی ہو، میں ذرا صفائی کروں۔ حضور باہر ٹھہرے، سیدنا صدیق اکبر غار میں داخل ہوئے، غار میں مٹی ہے، دھول ہے، صدیوں سے پڑی ہوئی ہے، اس کو صاف کیا، اس کے اندر جگہ جگہ سوراخ ہے، تو اپنا تمام مبارک لے کر پھاڑ کر سب سوراخ بند کیے،
پھر محدثین نے لکھا اپنا کرتا اتارا، سوراخ بہت زیادہ تھے، بند کیے، ایک پھر بھی رہ گیا، اس کے اندر اپنا انگوٹھا یا ایڑی رکھی، اور پھر اللہ کے حبیب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ اللہ کے حبیب تشریف لائے آ گئے اللہ کے حبیب بار میں۔ تو اب آوازیں بھی کچھ قریب آنے لگ گئی، تو سیدنا صدیق اکبر غمگین ہو گئے، دل میں ایک غم پیدا ہو گیا۔ یاد رکھیے قرآن نے غم کا ذکر کیا، اور غم ہمیشہ دوسرے کے لیے ہوتا ہے، اپنے لیے خوف ہوتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر ان کو اپنا خوف ہوتا تو پھر وہ جو ڈس رہا تھا سانپ، اس کا فوراً پاؤں ہٹاتے۔ آپ کو اپنی جان کا خوف نہیں ہے، یہ غم کھائے جا رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو مشرکین مکہ آ جائیں اور حضور کو کوئی نقصان پہنچا دیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی سوء ادبی ہو، غم سے کلیجہ پھٹا جا رہا ہے اور یہ غم کھائے جا رہا ہے۔ تو اللہ کے کریم نے قرآن پاک میں فرمایا ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غار میں دو تھے تو دوسرے سے کہا، اللہ کے حبیب نے اپنے یار غار سے قرآن نکل صاحبہ اپنے صحابی اپنے یار غار سے کہا، کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور جیسے یہ کہا رب فرماتا فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ نے ان پر سکینہ نازل کر دیا، اطمینان نازل کر دیا، سکون نازل کر دیا، اور ابو بکر کے کلیجے کو ٹھنڈا، یعنی وہ غم جو تھا اس کا دور ہو گیا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر اللہ نے یہ پہلے بھی فرمایا کہ کوئی بھی میرے محبوب کے ساتھ نہ ہو، اللہ ہی اپنے محبوب کے لیے کافی ہے، اللہ خود اپنے محبوب کا مددگار ہے۔ اور پھر رب نے فرمایا وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ لَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا سُفْلًا، رب نے فرمایا کہ پھر ہم نے ان فوجوں سے ان کی مدد کی جو نظر نہیں آ رہی تھی، یعنی فرشتے آئے اور انہوں نے آ کر ان کے رخ موڑ دیے، اور اللہ نے حکم کیا ایک بکری نے آ کر غار کے اوپر جالا کر دیا، علماء نے لکھا پرندہ، علماء نے لکھا کہ مادہ تھی، وہ کبوتر نے آ کر اس پر انڈے دے دیے، جب وہ انڈے دیے تو مشرکین مکہ تلاش کرتے ہوئے وہاں آ گئے۔ مفسرین حدیث لکھتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر غار سے دیکھ رہے ہیں، ان کے قدم نظر آ رہے ہیں، باتیں اندر سن رہے ہیں، یہ اندر پھر بھی محسوس کر رہے ہیں کہ اندر داخل نہ ہو جائیں، اور ایک کہتا ہے اس غار میں دیکھ رہے ہیں، دوسرا کہتا ہے اندھا ہو گیا ہے، عقل کا اندھا ہے، دیکھ نہیں رہا بکری نے جالا تنا ہوا ہے، اس غار میں کوئی ہوتا تو یہ جالا ٹوٹ نہ جاتا، اور پھر اس پر پرندے نے انڈے دے رکھے ہیں، تو خود سوچ اگر کوئی اس میں داخل ہوتا تو کیا یہ جالا باقی رہتا اور اس پر یہ انڈے رہتے؟ اس نے کہا بات تو تیری ٹھیک ہے، اور اللہ پاک نے ان کو وہیں سے لوٹا دیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں تشریف فرما رہے، یہ حضور کے ساتھ وہ جانثاری ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، غار والی ابو بکر کی میرے ساتھ گزاری گئی رات کی نیکی ایک طرف۔ سبحان اللہ، یہ سیدنا صدیق اکبر ہے، ان کی حضور سے وفا ہے، اور علماء نے لکھا کہ یہ قرآن پاک نے کہا یقول صاحبہ، اپنے لہذا سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت قرآن پاک سے ثابت ہے، ان کی صحابیت کا منکر دارا ایمان سے لکھا ہے، اس لیے کہ ان کی صحابیت نس ہے اور نس کا منکر کافر ہے، لہذا یہ سیدنا صدیق اکبر وہ ہیں، ان کی صحابیت قرآن سے بھی ثابت ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے آگے ذکر فرمایا کہ اللہ نے کافروں کا جو قول تھا، دعوے تھے، ان کو زمین پر گرا دیا، اور پھر وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کا کلمہ ہی بلند و بالا ہے، اللہ کا کلمہ ہی اونچا ہے۔ اور کیا تھا؟ ان کے دعوے تھے کہ حضور کو قتل کر دیں گے، ہم شہید کر دیں گے، ہم اسلام کو نہیں پھیلنے دیں گے، یہاں شرک ہوگا، یہی ہمارا کفر ہوگا، قریش مکہ کی حکومت ہوگی، حضور کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن قریش کی حکومت ختم ہو گئی، بت ٹوٹ گئے، اور رسول اللہ کا جھنڈا مکہ پر آج بھی لہرا رہا۔ ہاں، اللہ نے فرمایا کہ اللہ ہی کا کلمہ بلند و بالا ہے، اللہ نے اپنے کلمے کو اونچا کیا، محبوب کے ذکر کو بلند کیا، حضور کو فتح و نصرت عطا کی، اور اللہ پاک نے مکہ و مدینہ پر حضور کی سلطنت قائم کی، اور پھر روم فتح ہونے کی خوشخبری دی، ایران فتح ہو گیا، روئے زمین کے اکثریت حصوں پر رسول اللہ نے دین کا پرچم لہرایا، تو اللہ پاک نے اپنے کلمہ کو اونچا کیا، رب نے فرمایا اللہ ہی کا کلمہ اونچا ہے، اور پھر رب نے فرمایا
کہ واللہ عزیز الحکیم، اللہ ہی غالب حکمت والا ہے، اللہ ہی غالب ہے، اسی کی حکمت غالب ہے۔ اور یاد رکھیے رسول اللہ وہ ہیں ان کا ذکر حضور کے صحابہ کا، قرآن کہتا ہے ہم نے حضور کے صحابہ کا ذکر، اپنے محبوب کے صحابہ کا ذکر تورات و انجیل میں بھی کیا، اور اس میں بھی یہ ذکر تھا کہ تناور ادرک اور پھر اس کی شاخیں روئے زمین پر پھیلے گی، حضور ہی وہ اجر مبارک ہیں، وہ درخت مبارک ہیں، صحابہ کا اس کی شاخیں ہیں، اور حضور کے صحابہ لے کر حضور کے دین کو چلے، اور دنیا کے گوشے کے گوشے جو ہیں اسلام کے دین کے نور سے روشن اور منور ہو گئے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کے حبیب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ارشاد گرامی، حضور نے فرمایا کہ جس کا بھی مجھ پر جو احسان تھا میں نے اس کا بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر کے احسانات کا بدلہ اللہ نے۔ ہاں اگرچہ حضور کا دامن سے لگانا، ان کو اتنا بلند مرتبہ عطا ہونا، یہ حضور کا احسان ہے، لیکن حضور فرما رہے ہیں، حضور یہ کام کر رہے ہیں، امت کو بتا رہے ہیں کہ ابو بکر وہ ہیں، ان کے احسانات کا بدلہ اللہ چکائے گا۔ دنیا میں کسی کا احسان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر باقی نہیں ہے، لیکن ابو بکر وہ ہیں، حضور کہہ رہے ہیں کہ ان کا احسان مجھ پر باقی ہے اور اس کا بدلہ ان کو اللہ عطا فرمائے گا۔ تو سیدنا صدیق اکبر وہ ہیں، ان کو اللہ کے حبیب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قرب اور نسبت ہے اور حضور سے جتنی محبت ہے، بس یہ انہی کا خاصہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور کے جملہ صحابہ کی محبت نصیب فرمائے، آل بیت کی محبت عطا فرمائے، بالخصوص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی محبت نصیب فرمائے۔